السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ تو دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، طبیعت کی خرابی کی باعث جو ہے میں پروگرام کرنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ پچھلے کوئی 3-4 دنوں سے جو ہے خبروں کا ایک انبار لگ چکا ہے میرے ٹیبل پر، لیکن میں آج کا بھی پروگرام میرا جو ہے وہ مختصر سا ہوگا۔ کچھ جو اہم خبریں ہیں اسی کو آج کا پروگرام کی میں زینت بناؤں گا۔ ناظرین، سندھ پولیس میں جو ہے بڑے افسروں کی جو سر جنگ ہے، جو چپکلش ہے، وہ لگ یہ رہا ہے کہ اس میں کچھ تیزی آنا شروع ہو چکی، جس کا زندہ ثبوت جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے فرحت علی جنیجو کی جو ہے وہ 3 ماہ کی چھٹی پر روانگی ہے۔ ان کی چھٹی کی درخواست جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے منظور کیے جانے کی اطلاع ملی ہے، اور یہ چھٹی جو ہے وہ ویسے تو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، عادی ہیں، پہلے بھی جاتے رہے ہیں، اور اپنی موڈ کے جو ہے وہ افسر ہیں، موڈ نہ لگے تو وہ پھر چھٹی پہ چلے جاتے ہیں۔ پہلے بھی ان کا یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے پولیسی کے قابل اعتماد ذرائع کا، لیکن اب کے بار جو جا رہے ہیں لگ یہ رہا ہے کہ وہ یعنی کہ بطور احتجاج جو ہے وہ چھٹی پر جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں فیلڈ کی پوسٹنگ جو کہ چاہ رہے تھے وہ انہیں پوسٹنگ نہ مل سکی۔ ویسے بھی سندھ پولیس میں گریڈ 21 کی پوسٹیں جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ چکی ہیں۔ آر پی او کی جو اہم ترین پوسٹیں تھیں وہ پہلے ہی ختم کی جا چکی ہیں۔ اب یعنی کہ خود سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹ ہے یا پھر اسٹیپ کی پوسٹ ہے، حالانکہ ٹریفک کی پوسٹ ختم کر دی گئی ہے، انویسٹیگیشن کی پوسٹ ختم ہو چکی ہے، اور خود جو ہے وہ اسپیشل برانچ والی پوسٹ بھی ختم کر دی گئی ہے۔ ویسے بھی جو اسٹیپ کی جو پوسٹ ہے، یہ پوسٹ جو ہے وہ کام تو صرف کہ ایک ایس پی کا ہے، لیکن اب وہاں پر ایک ایس پی کے ساتھ ساتھ ڈی آئی جی اکبر شہزاد کی بھی پوسٹنگ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی جو ہے وہ فرحت جنیجو بھی وہاں پر کام کر رہے تھے، لیکن کام جو ہے وہ چین آف کمانڈ کو توڑتے ہوئے آئی جی جو ہے وہ ڈائریکٹ ڈی آئی جی رانا اکبر شہزاد سے ہی لیا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے تھوڑی سی بدمزگی کی صورتحال بھی پیدا ہو چکی تھی، جس کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ بالآخر فرحت جنیجو نے جو ہے وہ 3 ماہ کی چھٹی کی درخواست دے دی تھی، اور ان کی چھٹی کی درخواست منظور ہو چکی۔ تو یہ وہ جوالا مکی ہے سندھ پولیس کے بڑے افسروں میں جو سر جنگ چل رہی ہے، جو ناچاکیاں ہیں، اس کا یہ ایک زندہ ثبوت ہے، اور یہ آپ یہ سمجھیں کہ اس میں اب تیزی آ چکی ہے، اور اب جو ہے وہ آئی جی سندھ کے چین آف کمان سے جو ہے ان ماتحتوں نے جو ہے ایک طریقے سے بھاگنے کا سلسلہ شروع کر دیا، جن کی کسی وجہ سے جو ہے وہ آئی جی سندھ سے نہیں بن رہی ہے۔ اب اطلاع یہ بھی ملی کہ اس وقت جو ہے خود 2 اہم افسران ہیں اس وقت۔ ایک تو خود کہا جاتا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو، اور خود ملیر ڈسٹرکٹ کی جو نوجوان ایس ایس پی ہے عرفان بہادر کی بھی اپنے آئی جی سے اس وقت نہیں بن رہی ہے۔ پہلے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ ان کے نہ بننے کی وجہ جو ہے وہ جاوید عباس کی جو ہے میمن گوٹ کے ڈی ایس پی کے ایس سے پوسٹنگ ہے۔ یہ پوسٹنگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عرفان بہادر کی مرضی کے خلاف کی گئی، اور پوسٹنگ کروانے میں جو ہے وہ انگلیاں جو ہے وہ خود سندھ پولیس کے آئی جی کی جانب کی اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ وہ ان کی آشیرواد سے ہی یہ پوسٹنگ ہوئی ہے، اور پوسٹنگ کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ عرفان بہادر کو ہارڈ ٹائم دینا ہے، اور وہ ہارڈ ٹائم اس وقت لے رہے ہیں۔ وہ ہارڈ ٹائم میں اس وقت ہے، وہ اس وقت غصے میں ہیں، لال پیلے ہیں، ان کا بس نہیں چل رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے جاوید عباس کو جو ہے فوری طور پر وہاں سے بے دخل کر کے اپنے چہیتے، اپنے لاڈلے اشتیاق غوری کو جو ہے دوبارہ سے جو ہے میمن گوٹ کا ڈی ایس پی بنانے میں وہ کامیاب ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا ہوا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک تو چپکلش یہاں پر چل رہی ہے خود ملیر کے ایس ایس پی اور آئی جی سندھ کے مابین۔ دوسری جانب جو میں بات کر رہا ہوں جاوید عالم اوڈو کی، جو ان سے ایک چپکلش کی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ آئی جی سندھ کی ہر طرح کی مداخلت جو ہے وہ کراچی رینج میں ایک طریقے سے بین کر دی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ کراچی رینج کو جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی کو کے لیے نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں ایک ہی مثال ناظرین آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک تصویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ کراچی کے سندھ پولیس کے ایک انتہائی ایماندار ترین ایس ایچ او سابقہ تھے رانا حسیب کی ہے۔
یعنی انہیں ایمانداری کا سرٹیفکیٹ جو ہے خود موجودہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن جب ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے انہوں نے دیا تھا کہ یہ کراچی سندھ پولیس کے واحد ایک ایس ایچ او ہیں جو کہ ایماندار ہیں، اور اس ایمانداری کا دعویٰ جو ہے خود ایس ایچ او رانا حسیب نے بھری میٹنگ میں کیا تھا، اور اس دعوے کے بعد ہی جو ہے غلام نبی میمن نے انہیں جو ہے وہ نہ صرف سرٹیفکیٹس دیا بلکہ انہیں سندھ پولیس کی جانب سے 50,000 روپے کا نقد انعام بھی دیا۔ یہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ یہ رانا حسیب جو ہے وہ ایماندار ترین ایس ایچ او ہیں، واحد ایس ایچ او ہیں سندھ پولیس کے۔ لیکن جب ایڈیشنل آئی جی کیسے سے ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور آئی جی سندھ بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی بن جاتے ہیں، تو کراچی ایڈیشنل آئی جی بن جانے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے یا اسی دوران جو ہے کارروائی کی، ایک شکایت آئی ان کے خلاف خود رانا حسیب کے خلاف، کسی کی سرکاری اراضی پر قبضہ کروانے یا قبضہ چھڑوانے کے مد میں جو ہے مبینہ طور پر 25 لاکھ روپیہ رشوت لینے کی شکایت ملی تھی، جس کی باقاعدہ انکوائری کروائی گئی، اور انکوائری میں یہ الزامات کی جب تصدیق ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے رانا حسیب کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک ایڈیشنل آئی جی جو کہ اس وقت آئی جی سندھ ہیں، انہوں نے جو ہے گلشن معمار تھانے کے ایس ایچ او رانا حسیب کو ایماندار ڈکلیئر کر کے انہیں 50,000 روپیہ کراچی پولیس کی جانب سے انعام بھی دے دیا اور تعریفی استعان الگ دے دیا، لیکن اسی ایماندار ترین ایس ایچ او، ایمانداری کے سند یافتہ ایس ایچ او رانا حسیب کو دوسرے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو نے جو ہے کرپشن پر 25 لاکھ کی کرپشن پر انہیں سسپینڈ کر دیا۔ اب اس کاروائی سے جو ہے خود غلام نبی میمن کی اپنی ایمانداری، اپنی اصول پرستی جو ہے وہ ایک طریقے سے مشکوک ہو جاتی ہے کہ انہوں نے بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی انکوائری کے جو ہے محض ایک ایس ایچ او کے دعویٰ کرنے پر، ان کے اپنے بیان پر جو ہے وہ انہیں نہ صرف ایماندار ڈکلیئر کر دیا بلکہ ایمانداری کا انہیں سند بھی دے دیا گیا، اور اس کے بعد انہیں کراچی پولیس کی جانب سے 50,000 روپیہ نقد انعام دینے کا اعلان بھی کر کے انعام انہیں دے دیا گیا۔ تو یہ جو ہے، یہ جو واقعہ ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی اور آئی جی کے مابین جو ہے کوئی تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہے، جو امتحان کا جو ٹھوک ڈرامہ تھا وہ بھی موجودہ ایڈیشنل آئی جی نے ختم کر دیا۔ گل آوان ایک بہت لاڈلے ایس ایچ او ہوا کرتے تھے خود غلام نبی میمن کے، انہیں بھی جو ہے انہوں نے چھٹی کرا دی، اس وجہ سے انہیں دوبارہ جہاں سے وہ آئے تھے انہیں واپس بھجوا دیا گیا۔ وہ مومن آباد تھانے کے تھے اور وہاں سے وہ خود چھٹی لے کر چلے گئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ دو بڑے افسروں کے آپس میں مابین تعلقات اچھے نہیں، تو اس کا نقصان کہیں ہمیں نہ ہو۔ تیسرا جو ہے وہ افتخار آرائی جو ہے کہ اچھے پولیس افسر ہیں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ اچھے پولیس افسر ہیں، لیکن ان پر بھی چھاپ جو ہے وہ غلطی سے ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کی لگ چکی ہے، اسی وجہ سے انہیں بھی جو ہے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا تھانے سے سسپینڈ اور ریورٹ کر دیا گیا۔ تو یہ 3-4 واقعات ایسے ہیں جو کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی اور آئی جی سندھ کے مابین تعلقات بہتر نہیں ہیں، اور کراچی پولیس کے وہ تمام افسران اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے آئی جی سندھ کی سربراہی میں، جس میں تمام ایس ایس پی یا ایس ایچ اوز یا ڈی ایس پیز شامل ہوتے ہیں، اس ایسی میٹنگ میں بھی جو ہے وہ آئی جی سندھ کے بہت سارے باتوں سے، بہت سارے فیصلوں سے جو ہے کوئی اور نہیں تو ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے انتہائی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے اختلاف کرتے ہیں اور ان کو قائل کرتے ہیں کہ یہ آپ کے احکامات حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہیں اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اس طرح بہت ساری میٹنگوں میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ آئی جی کی بہت ساری سجیشنوں کو، ان کی بہت ساری ہدایتوں کو، ان کی بہت سارے مشوروں کو جو ہے وہ اپنے حتمی دلائل سے جو ہے وہ رد کر دیا۔ یہ بھی سب کے سامنے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو اور خود آئی جی سندھ کے مابین بھی تعلقات بہتر نہیں۔ تو یہ سر جنگ جو ہے پولیس کے ان بڑے افسروں میں چل رہی ہے، اور اس میں اب اس وقت جو ہے کہتے یہ ہے کہ تیزی آ چکی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آرائی گروپ کی۔ ایک تو افتخار آرائی کا میں ذکر کر چکا ہوں، دو اور اس وقت آرائی ایسے ہیں جنہوں نے جو ہے پولیس کے بڑے افسروں کے ناک میں دم کر دیا ہے۔
پوسٹنگ لے رہے ہیں اپنے بزور بازو، یعنی بزور طاقت، ان کے پاس جو طاقت ہے، جو اختیارات ہیں، اس اختیارات کے تحت جو اثر رسوخ ان کے، وہ اپنے امیجیٹ باس کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ پوسٹنگ لے رہے ہیں۔ اب اس میں پہلا جو آرائی ہیں اس وقت ذوالفقار آرائی، دادو کا رہنے والا یہ ذوالفقار آرائی جو ہے، یہ کسی زمانے میں پیر فرید جان سرہندی کا بھی لاڈلا ہوا کرتا تھا، اور ان کے دور میں یہ حیدرآباد میں من پسند پوسٹنگیں لیتا رہا ہے۔ ذوالفقار آرائی جو ہے یہ گڈاپ سٹی تھانے کے اس وقت ایس ایچ او ہیں۔ یہ جب ان کو پہلی دفعہ جب ایس ایچ او لگے تو اس وقت جو ہے فہد جو ہے وہاں ایس ایچ او ہوا کرتے تھے، جو کہ ایک شہید پولیس انسپکٹر سابقہ ایس ایچ او ناصر محمود کے فرزند ہیں۔ اب انہیں وہاں سے تبدیل کر کے ان کی جگہ جب انہیں ایس ایچ او لگا دیا گیا تو یہ بات جو ہے خود عرفان بہادر ایس ایس پی ملیر کے مرضی کے سرین خلاف تھی، تو انہوں نے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس ایس ایچ او کو جو ہے ذوالفقار آرائی کو جو ہے کرپشن کے الزام میں نہ صرف سسپینڈ کیا بلکہ انہیں ریورڈ بھی کر دیا۔ لیکن کہتے ہیں نا جس کا باپ زندہ اس کو حرامی کون کہ سیر پہ سوا سیر۔ یہ کہاوت جو ہے یہ عام سی کہاوت ہے، میں کسی کے مخصوص کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہتے ہیں نا سیر پہ سوا سیر۔ ایس ایس پی نے اپنا پاور استعمال کیا، اس کو سسپینڈ ریورٹ کر دیا۔ ابھی اس آرڈر کی سیاہی بھی خشک نہیں ہو پائی تھی کہ اس مرد مومن نے، اس بہادر ترین ایس ایچ او نے جو ہے اپنا اثر استعمال کیا اور ایس ایس پی کا جاری کردہ آرڈر ان کے منہ پہ مار دیا، اور دوبارہ نہ صرف وہ بحال ہو چکے ہیں بلکہ پرموٹ ہو کے اسی تھانے کے ایس ایچ او بھی لگ گئے۔ اس کو کہتے ہیں تھوکے ہوئے کو چاٹنا۔ اور بدستور اس وقت تک وہ ایس ایچ او کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور اپنے ایس ایس پی کو ذہنی اذیت دینے کا باعث بن رہے ہیں، اور ایس ایس پی کو اس تھانے کے حد سے جہاں پر آرگنائز جرائم جو ہے اس کی منڈیاں لگی ہوئی، چاہے وہ چھالیا گٹکا ہو یا ریتی بجری کا کاروبار ہو یا تیل چوری کا کاروبار ہو، مجال ہے کہ ایس ایس پی اس کو بند کرا سکے، اس کے خلاف کارروائی کر سکے، کیونکہ ایس ایس پی کو معلوم ہے کہ اگر میں نے اب اس کے خلاف کارروائی کی تو اس کے نتیجے میں توپ کا گولہ مجھ پر گرے گا اور میری تبدیلی یقینی ہو جائے گی، چاہے جلال میری پشت پر ہو یا کوئی بھی میری پشت پر ہو، کوئی مجھے اس پوسٹنگ سے نہیں بچا سکے گا، میری پوسٹنگ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایس ایس پی نے اس تھانے سے اپنی آنکھیں بند کر دی اور اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، کیونکہ سیر پہ سوا سیر۔ یہ ہیں ذوالفقار آرائی جو کہ اس وقت ایس ایچ او گڈاپ سٹی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک اور ایس ایچ او ہیں اکرم آرائی۔ اکرم آرائی جو ہے وہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے بیڈ لسٹ میں ہیں، ہٹ لسٹ میں ہیں۔ ان کے ہاتھوں کہتے ہیں کہ وہ بلیک کمپنی کی یاترا کر چکے ہیں۔ آئی جی کا سزایاب ایس ایچ او اکرم آرائی کو ڈی آئی جی ایسٹ زون مسٹر مقدس حیدر کی آشیرواد حاصل، اور ان کے آشیرواد کے نتیجے میں موصوف جو ہیں وہ ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں میمن گوٹ کے۔ میمن گوٹ بھی بہت ہی بہترین تھانہ ہے، سونے کی کان نما تھانہ ہے۔ آئی جی کچھ نہیں کر سکے، اس لیے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آئی جی کے لیے جو ہے کراچی رینج جو ہے نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے۔ جب کراچی رینج میں مداخلت نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر ایسٹ زون بھی کراچی میں ہی واقع ہے، وہاں کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ایک اور ایس ایچ او ہوا کرتے تھے، گلبہار رند نام ان کا ہے۔ ان کے سفارشی جو ہے گھاس منڈی کے کاروباری باشندے اعجاز میمن اور وسیم، سب کو علم ہے، پوری کراچی پولیس جانتی ہے کہ وسیم کون ہے اور اعجاز میمن کون ہے۔ اعجاز میمن ان کا سفارشی تھا، گلبہار رند ان کی بھی پوسٹنگ ہو گئی تھی اسٹیل ٹاؤن میں، لیکن پوسٹنگ کے بعد یہ پوسٹنگ بھی جو ہے عرفان بہادر کی مرضی کے خلاف ہوئی، تو عرفان بہادر نے انہیں بھی سسپینڈ اور ریورٹ کر دیا، اور وہ بھی کہتے ہیں جس کا باپ زندہ اس کو حرامی کون کہ انہوں نے بھی جناب وہی آرڈر جو ہے اس کے منہ پہ مارا، اپنے آپ کو بحال کر کے دوبارہ اسی تھانے کا ایس ایچ او لگنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اور ایس ایچ او لگنے کے بعد انہوں نے 24 گھنٹے کے بعد اپنا آرڈر اپنی مرضی سے کرا، اور آج کل اس وقت سچل تھانے کے ایس ایچ او شپ کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، اس کو کہتے ہیں جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہے۔ تو یہ اس وقت
سندھ پولیس کے اندر جو ہے یہ ایک رسہ کشی چل رہی ہے، یعنی کہ آئی جی سندھ کتنے با اختیار ہیں ناظرین آپ لوگ نے اندازہ لگا لیں۔ کراچی رینج یعنی سندھ پولیس کا اگر آئی جی ہے تو سندھ پولیس میں جو ہے کوئی 65% جو ہے وہ تو کراچی ہے، باقی 35% جو ہے آپ کا اندرون سندھ ہے، حیدرآباد، سکر، لاڑکانہ، میرپور خاص رینج، یہ تو 35% باقی بنتے ہیں، 65% آپ کا کراچی ہے۔ کراچی رینج آپ کے انڈر میں نہیں ہے، سی ٹی ڈی آپ کے انڈر میں نہیں ہے، اسی طریقے سے آپ کا سب سے جو بڑا پاورفل یونٹ ہے ایس ایس یو، وہ بھی آپ کے انڈر میں نہیں ہے، یعنی کہ وہاں ایس ایس یو سے بھی جو ہے آئی جی ایک سپاہی کا ٹرانسفر کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ اب بتاؤ کتنا با اختیار آئی جی ہیں غلام نبی میمن۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب ایک تصویر ناظرین اس وقت آپ لوگوں میں دکھا رہا ہوں، تصویر کو سٹل میں نے کر دیا، تصویر آپ لوگ دیکھیں، تصویر یہ بہت کچھ بول رہی ہے، بہت کچھ بول رہی ہے۔ اس تصویر کے ساتھ کچھ اور تصویریں بھی ہیں، بڑے بڑے فورس کے جو سربراہان ہیں ایک ایس ایچ او کو گلے لگا رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، اس کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ ایک ڈسمس ایس ایچ او، پٹرول تیل چوری میں ڈسمس ایس ایچ او کو کس خوبصورتی سے غلام نبی میمن نے جب ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے کس طریقے سے جو ہے وہ بحال کروایا، کیا وجہ ہے اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ آخر یہ اتنے بڑے بڑے آئی جی صاحبان جو ہے وہ انہیں گلے کیوں لگا رہے، اس میں کیا راز کی بات ہے؟ اور وہ ڈی آئی جی حیدرآباد جو ہے پیر محمد شاہ ان تصویروں میں جو ہے وہ آئی جی سندھ کو کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بتلانا چاہتے ہیں اس ہیرے سے متعلق جو کہ اس وقت آئی جی سے جو ہے وہ مصافحہ کر رہے ہیں۔ یہ تصویر آپ نے دیکھی۔ اب جانے سے پہلے ایک اور بھی خبر شیئر کرتا چلوں کہ ابھی پچھلے دنوں جو ہے ایک خاتون کا اغوا ہوا تھا اسٹیل ٹاؤن کے علاقے سے، انم شعیب، ان کے شوہر ہیں شعیب، انہوں نے ایف آئی آر درج کرا دی تھی کہ میری بیوی جو ہے وہ گئی تھی انٹرویو دینے کے لیے اور اسکول کے اندر سے غائب ہو گئی۔ پولیس تلاش کرتی رہی، ہمیں یہی اطلاع کہ کہیں جنسی درندوں کے ہتھے نہ چڑھ چکی ہو، لیکن کہتے ہیں نا کودا پہاڑ نکلا چوہا۔ اب پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ لڑکی نہیں، یہ خاتون جو ہے انم شعیب جو ہے وہ لاہور سے بازیاب کر لی گئی ہے اپنے ایک بوائے فرینڈ کے ہمراہ۔ طلحہ نام کا یہ لڑکا ہے، دونوں میں جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے دوستی ہو چکی تھی، اور دوستی کے بعد ہی جو ہے اس خاتون نے انہیں انوائٹ کیا، گلشن عدید بلوایا انہیں اپنے گھر کے قریب کہ مجھے اپنے ساتھ پریوں کے دیس میں لے چلو، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں تمہاری ہو گئی ہوں۔ اور اس کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ اڑا کے لے جاتا ہے۔ کیا کیا انہوں نے کیا اس کے بارے میں پولیس کچھ نہیں پتا، جب تک میڈیکل نہیں ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ اتنے دن انہوں نے تنہائی میں گزارے، کہاں گزارے؟ اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس خاتون نے جو ہے اپنی پوزیشن جو ہے اس اپنے عاشق سے جو ہے وہ خفیہ رکھی، یعنی انہیں یہ نہیں بتایا کہ میں شادی شدہ بھی ہوں اور ایک بچی کی ماں ہوں، یہ انہیں نہیں بتایا۔ اب پتہ نہیں ان میں شادی ہو چکی ہے نہیں ہو چکی ہے اور ان کی پوزیشن کیا ہے، لیکن لڑکی کے اغوا کا مقدمہ جو ہے وہ گلشن حدید اسٹیل ٹاؤن تھانے میں جو ہے 760/2022 بجرم دفعہ جو ہے 496A کے تحت جو ہے مقدمہ درج کر دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ کہ اس میں کراچی پولیس ان کو کب لاتی ہے اور کب یہ معاملے کا جو ہے ڈراپ سین ہوتا ہے، معاملہ کس طرف جا رہا ہے، کہ اس میں قصور کس کا ہے، لڑکی نے لڑکے کو اغوا کیا ہے یا لڑکے نے اس لڑکی کو اغوا کیا ہے، یہ تو اب تفتیش کے بعد ہی معاملہ آگے کھلے گا۔ ناظرین ایک اور بات یہ کرتا چلوں کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے ایک انسپکٹر کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ اب اس میں بہت اہم ترین تفتیش ہے، اہم ترین انکشافات، یہ میں کل کے پروگرام میں اس کا ذکر کروں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔